انیبلرس کا جو ESTP پروگرام آیا تھا جس میں انہوں نے 500 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنے تھے، اس میں میری سلیکشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی میں نے انیبلرس کا یہ سارا امیزون کا کام سیکھنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے مجھے آئیڈیا نہیں تھا امیزون کا. سب سے پہلے تو آپ کی انگلش اسکل اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کو اسپوکن انگلش آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے زیادہ تر فورن کلائنٹس گریب کرنے ہیں. پاکستانی کلائنٹس کے ساتھ آپ ذرا کم ہی کام کریں کیونکہ وہ ایک بارگیننگ بہت کر لیتے ہیں. اپنے اسکلس کو آپ ڈیگریڈ نہ کریں. جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ایک تو آپ اس فیلڈ کے ساتھ کمیٹیڈ رہیں. محنت ہے، محنت لگے گی، ٹائم لگتا ہے. میں نے سنڈیز بھی آف نہیں لیے تھے. میرے پاس ابھی 4 کلائنٹس ہیں تو میری ارننگ 1 لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد. آج ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بایو انفارمیٹکس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور قائد اعظم یونیورسٹی سے اپنی گریجویشن کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انیبلرز کے ساتھ بھی منسلک ہیں اور ماہانہ 1 لاکھ روپیہ آسانی سے کما رہی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون سے سکلز ہیں اور کس طرح انہوں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ماہانہ 1 لاکھ روپیہ کما رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ہبہ ذوالفقار صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں رہتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور لوگ ہر وقت کسی روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی کام کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ وہ ارننگ کر سکیں اور اپنے گھر کو بہترین طریقے سے چلا سکیں. اس ساری سچویشن میں آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ ای کامرس کے ذریعے اور انیبلرز کے ساتھ اٹیچ ہو کے آپ ارننگ بھی کر سکتی ہیں اور اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو بھی بہتر بنا سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل. ہماری جو کلاس گروپ ہے اس کے اندر ہماری جو کلاس ریپرزنٹیٹیو ہے اس نے انیبلرز کی ایڈورٹائزمنٹ ایک بار شیئر کی تھی. انیبلرز کا جو ESTP پروگرام آیا تھا جس میں انہوں نے 500 اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنے تھے، اس میں میری سلیکشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی میں نے انیبلرز کا یہ سارا امیزون کا کام سیکھنا شروع کیا تھا. اس سے پہلے مجھے آئیڈیا نہیں تھا امیزون کا. اور اس کے بعد میں نے بوٹ کیمپ اسٹوڈنٹس کے لیے 1.5 مہینہ فری کام کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے فائیور پہ اپنی سروسز آفر کرنا شروع کی تھی جہاں سے مجھے پرماننٹ کلائنٹس ملے تھے. اچھا، آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، ہمارے جو ناظرین اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا گائیڈنس فراہم کریں گی کہ وہ سب سے پہلے اپنے کن سکلز کو پالش کریں تاکہ جب وہ اس فیلڈ میں آئے تو ان کے لیے آسانی ہو؟ سب سے پہلے تو آپ کی انگلش اسکل اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کو اسپوکن انگلش آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے زیادہ تر فورن کلائنٹس گریب کرنے ہیں. پاکستانی کلائنٹس کے ساتھ آپ ذرا کم ہی کام کریں کیونکہ وہ ایک بارگیننگ بہت کر لیتے ہیں. اپنے اسکلس کو آپ ڈیگریڈ نہ کریں. $300 تک آپ نے اپنی اسکلز آفر کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنی انگلش اسکلز اچھی رکھنی ہے. آپ نے فورن کلائنٹس گریب کرنے ہیں اور کانفیڈنس رکھیں اپنے اوپر کہ آپ کو کام آتا ہے. بس آپ نے کلائنٹس کو ساری ٹرکس بتانے کی ایک وہ چیز رکھیں کہ آپ نے سارے اپنے ٹرکس کلائنٹس کو بتا دینے ہیں. جس طریقے سے آپ ان کے پیسے بچا سکتے ہیں تھوڑے بہت، کلائنٹ کو پتا ہو کہ وہ اگر آپ کو سلیکٹ کر رہا ہے تو اس کو فائدہ ہے اس چیز میں. اس فیلڈ میں ایک ورچوئل اسسٹنٹ کا کیا رول ہے؟ ایک ورچوئل اسسٹنٹ جو ہوتا ہے، جن لوگوں نے امیزون پہ بزنس کرنا ہوتا ہے، اپنے پروڈکٹ سیل کرنے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے پہلے پروڈکٹس ڈھونڈتے ہیں. پروفیٹیبل پروڈکٹس ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں جن کا ریونیو اچھا ہو، جو بریکیبل نہ ہو. ایک پروڈکٹ کا کرائٹیریا ہم پورا بنا لیتے ہیں، ان کو وہ کرائٹیریا سینڈ کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو چائنا سے ہم لوگ سورسنگ کرتے ہیں. ہم لوگ پروفیٹیبل ان کو چیزیں پروفٹس میں لا کے دیتے ہیں کہ ان کو ہر طرف سے فائدہ ہی ہے ہماری طرف سے، اور پھر وہ جا کے امیزون پہ یہ چیزیں سیل کرتے ہیں. اور اس طرح بھی ہم لوگ ان کو PPC کی بڈنگ اسٹریٹجیز بتاتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اچھا، اس میں ٹریننگ کے علاوہ کہاں پہ آپ کو انیشیلی کوئی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، یا جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے تھوڑے بہت پیسے لگتے ہیں، وہ کون سی ایسی جگہ ہیں ٹریننگ کے علاوہ؟ جی، ایک چیز ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ٹولز آپ نے اپنے خود بائی کرنے ہوتے ہیں. اور مجھے جو میں نے اپنا ٹولز کا پیکیج بائی کیا تھا وہ میں نے بابا کو بتایا تھا کہ مجھے 3000 روپیز چاہیے، میں نے ٹولز کا پیکیج بائی کرنا. میرے بابا کو اس وقت لگا تھا کہ یہ سب کچھ فیک ہے کیونکہ اس ٹائم میری ارننگ نہیں اسٹارٹ ہوئی تھی. تو صرف پہلے ٹولز کا پیکیج کے پیسے میں نے بابا سے لیے تھے، اس کے بعد سے میں نے ٹولز کے بھی خود کیا ہے، اور بابا مجھ سے اب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہو، مجھے بھی سکھاؤ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس فیلڈ میں کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ آپ جب اسکل سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو جب کلائنٹس کے گریب کرنے والی بات آتی ہے نا، تو اس میں آپ کو مشکل ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ کلائنٹس نہیں مل رہے آپ کو. جب آپ کو کلائنٹس ملیں گے تو آپ کو کام آگے سے آپ کام کرتے جائیں گے، آپ کو انٹرسٹ خود بخود اس فیلڈ سے ڈیولپ ہوتا جائے گا.
اس میں یہ نہیں ہے کیونکہ ایک تو بہت سارے کورسز ہیں, ہول سیل کا ہے, لسٹنگ پروموٹر کا ہے, ورچوئل اسسٹنٹ کا ہے. آپ ساری اسکلس سیکھیں, آپ کو جون سا کورس اچھا لگ رہا ہے, انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, آپ وہ سیکھیں. آپ جب کلائنٹس گریب کریں گے آپ کو انٹرسٹ خود بخود اس فیلڈ میں ڈیولپ ہو جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, اس ساری جرنی میں جو لوگ آپ کی انسپائریشن رہے ان کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے. جی, ایک تو سر اسعد ہیں, انہوں نے ہمیں ایک تو بہت موٹیویٹ کرتے ہیں. سر اسعد اصل میں سکسیس اسٹوریز بہت شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو میرے اندر تو ایک کمپٹیشن والی چیز ہوتی تھی کہ اتنے بچوں کی سکسیس اسٹوریز آ رہی ہیں تو میری کیوں نہیں سکسیس اسٹوری آ سکتی. تو اس سے ایک تو میں نے بہت ہارڈ ورک کیا اس کے بعد. اور ایک بوٹ کیمپ اسٹوڈنٹ ہے ہمارے بابر, انہوں نے میری بہت ہیلپ کی ہے, ان کو بہت کچھ آتا ہے. تو انیبلرس کی کمیونٹی ایسی ہے کہ آپ نے اگر کلائنٹ گریب کر لیا تو آپ نے ہیلپ لینی ہے, ہیلپ کے لیے آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے. تو اسی سے انسپریشن آپ کو آگے ملتی رہے گی کہ اس بندے کو اتنا کچھ آتا ہے, میں اس سے سیکھ لوں. اچھا, جو اسٹوڈنٹس ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں یا ابھی انہوں نے ریسنٹلی اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے, ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیا وہ ٹائملی اس کام کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو مینیج کر سکتے ہیں؟ جی, مینیج کیا جا سکتا ہے. تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے آپ کو, لیکن آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. کیونکہ مجھے مشکل تب ہوتی ہے جب مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, مجھے کلائنٹس کو بتانا ہوتا ہے کہ آج میری یونیورسٹی, آج میری پڑھائی ہے, تو آج میں ذرا دیر سے آؤں گی گھر, تو مجھے کام ذرا لیٹ آج آپ کو ملے گا. لیکن آپ نے روز کا کام ڈیلیور کرنا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے کلائنٹس کو, ایک کلائنٹ گریب کرنا صرف بات نہیں ہوتی, کلائنٹ کو ہینڈل کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ نے روز کا کام ڈیلیور کرنا ہے. کلائنٹ آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کیا کام کیا, آپ نے اس کو خود بتانا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا اور آپ کا یہ کام آج ہو گیا, آج ڈیلیور کیا, یا آج میں نہیں کر سکی, یہ بھی بتا دوں مجھے. اچھا, جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی تنگ تو نہیں کرتے؟ مطلب ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن مسلسل رہتا ہے, یا آپ کے کچھ اسپیسیفک آورز ہوتے ہیں دن کے کہ صرف ان گھنٹوں میں آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں, باقی میں آپ اپنا کام کرتی ہیں, ایسا ہوتا ہے؟ اچھا, جو فارن کلائنٹس ہوتے ہیں ان کا یہ کہ جب ہماری رات ہوتی ہے, ان کی صبح ہو جاتی ہے, تو وہ مجھے میری رات میں میسج کر دیتے ہیں اور پھر میں صبح ان کا کام ان کو ڈیلیور کر دیتی ہوں. تو کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں, تو آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ جو کلائنٹس زیادہ ڈسٹربنگ ہوتے ہیں آپ نے ان کو نکال دینا ہے. آپ نے اس سے زیادہ مہنگے کلائنٹس ڈھونڈنے ہیں, آپ نے زیادہ اچھی اپرچونیٹیز ڈھونڈنے ہیں. اچھا, یہ فیلڈ چونکہ بہت زیادہ پریکٹیکل ہے, بہت سارے لوگ مطلب جیسے اس کے کورس میں انرول کرتے ہیں, رجسٹریشن وغیرہ کرواتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی, آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گی؟ اچھا, جب ان کو سمجھ نہیں آنے والی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہیں, ویڈیوز تو آپ ایک دو بار دیکھیں گے, آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی, آپ کو سائنس سمجھ آ جائے گی. لیکن جب آپ کو کلائنٹ ملتا ہے نا, تو اس کا کام اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا, جیسے فار ایگزامپل مجھے بابر ملے تھے, تو میرے جو کلائنٹ کا کوشچن تھا میں ایگزیکٹ وہ کاپی کر کے بابر کو بھیج دیتی تھی اور بابر کو اس کا جواب آتا ہوتا تھا. تو پہلے کلائنٹ کے ساتھ میں نے یہی کیا کہ ہر کوشچن میں نے بابر سے سمجھا ہے, ہر کوشچن میں نے اس سے پوچھا ہے, اور اس کے بعد مجھے خود ہینڈل کرنے آ گئے تھے. تو آپ کو ہیلپ کے لیے بہت سارے لوگ مل جائیں گے, آپ نے بس سیریز دیکھ کے نا ایک سائنس اپنے دماغ میں ڈیولپ کر لیں کہ یہ چیز ہوتی ہے بیسک. اچھا, ثاقب اظہر صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گی؟ ثاقب اظہر صاحب کی وجہ سے یہ ESTP پروگرام آیا تھا. مجھے امیزون کا پتہ نہ چلتا اگر میں ESTP پروگرام میں میری سلیکشن نہ ہوتی. تو ان کی وجہ سے اور اسی کمیونٹی کی وجہ سے مجھے آگے آگے ہیلپ ملی ہے, بوٹ کیمپ اسٹوڈنٹس کی وجہ سے, سر اسعد کی وجہ سے. اپنے تجربے کی روشنی میں آپ تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو لوگ اس فیلڈ میں ابھی آنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا سجیشنز دینا چاہتی ہیں؟ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ایک تو آپ اس فیلڈ کے ساتھ کمیٹیڈ رہیں. محنت ہے, محنت لگے گی, ٹائم لگتا ہے. میں سارا دن کلائنٹس کے کام کرتی رہتی تھی, اب جا کے میں نے کام ڈیوائڈ کرنا شروع کیا, اب جا کے میں نے تھوڑا ٹائم اپنے لیے نکالنا شروع کیا. میں نے سنڈیز بھی آف نہیں لیے تھے, اب جا کے سنڈیز آف لیے. تو محنت ہے اس کے اندر تھوڑی سی, اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں آگے جا کے آپ کے لیے آسانی ہوگی. کوئی بھی انسان اگر اپنا تھوڑا سا ٹائم اس کی ٹریننگ پروگرام کو دیتا ہے تو اس کے بعد وہ منتھلی ایزیلی کتنا ارن کر سکتا ہے؟ منتھلی آپ کی ایک تو ارننگ آپ کے بندے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ میں جتنی پوٹینشیل ہے, آپ جتنے کلائنٹس کو روز ہینڈل کر سکتے ہیں اتنے آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے. تو میرے پاس ابھی 4 کلائنٹس ہیں, تو میری ارننگ 1 لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے. تو یہ صرف 3 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہوا ہے. اچھا, قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ قاسم علی شاہ صاحب کا یہ کہ میرا جب میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا, کیونکہ میرا تو ایم تھا میڈیکل میں جانے کا, میں نے ڈاکٹر بننا تھا, تو میری ساری فرینڈس کا ہو گیا, تو میں بہت ڈی موٹیویٹ ہو گئی تھی. تو میری امی مجھے ان کی ویڈیوز فارورڈ کر دیتی تھی کہ موٹیویشن کے لیے آپ دیکھ لو. تو یہ ہے کہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ ایک طرف سے آپ کے لیے کچھ چیز دروازہ بند کرتا ہے, تو وہ 1000 جگہ سے اور کھول دیتا ہے, آپ کے لیے کہیں اور کچھ لکھا ہوگا. یہ میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز سے سیکھا ہے, موٹیویشن بہت ہوتی ہے. اچھا, ایک بات مجھے یہاں پہ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس انیبلرز کی فیلڈ اور ای کامرس کی فیلڈ نے خواتین کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کی ہیں؟ خواتین کے لیے یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے یہ سارا کام کر سکتی ہیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
اور سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں, آپ پوسٹ کریں گے آپ کو بہت سارے لوگ کامنٹس میں ہیلپ کر دیں گے, کسی کے بھی پیچھے پڑ جائیں. مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا آپ کا کہ آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں, اس سے بس سیکھ لیں آپ, یہ والا ایٹیٹیوڈ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. جی, اگر آپ کسی کے پیچھے نہیں پڑے, کوئی آپ کو سکھانے کے لیے بھی نہیں یہاں بیٹھا ہوا, آپ کو کسی کے پیچھے پڑنا ہوتا ہے, اسی طرح آپ یہاں سے سیکھیں گے. بہت بہت شکریہ ہبہ ذوالفقار صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.